میرے متوا میرے میت رے آجا تجھ کو پکارے میرے گیت رے میرے گیت رے او میرے متوا میرے میت رے آجا تجھ کو پکارے میرے گیت رے میرے گیت رے چاند چکوری کی پریم کہانی پریم جگت میں ہے سب سے پرانی اس سے پرانی ایک کہانی تیری میری پریت رے ہم بھی ملے تھے کبھی جمنا کنارے رادھا کشن تھے کبھی نام ہمارے پھر وہ مر لیا پھر وہ پا لیا پھر وہی سنگیت رے ترسے گی کب تک پیاسی نظر آ برسے گی کب میرے آنگن بدریا چھوڑ کے آجا توڑ کے آجا دنیا کی ہر رنت رے نام نہ جانو تیرا دیش نہ جانو کیسے میں بھیجوں سندیش نہ جانو یہ پھولوں کی یہ جھولوں کی رات نہ جائے رے بے صغیر کی موسیقی کی تاریخ میں اگر کسی آواز کو روح کی آواز کہا جائے تو وہ محمد رفیع کی آواز ہے رفیع صاحب صرف ایک پلے بیک سنگر نہیں تھے بلکہ وہ ایک احساس ایک کیفیت اور ایک روحانی تجربہ تھے ان کے بے شمار گیت محبت درد خوشی اور عبادت کے مختلف رنگ پیش کرتے ہیں لیکن چند نغمے ایسے بھی ہیں جو فلمی حدود سے نکل کر کلاسیکی موسیقی کے دائرے میں داخل ہو گئے انہی میں ایک دلکش گیت ہے او میرے متوا میرے میت رے آجا تجھ کو پکارے میرے گیت رے یہ گیت محض فلمی نغمہ نہیں بلکہ ہندوستانی کلاسیکی روایت لوک داستان اور روحانی عشق کا حسین امتزاج ہے گیت کی موسیقیت اور کلاسیکی رن اس نغمے کی دھن خالص ہندوستانی کلاسیکی طرز پر ترتیب دی گئی ہے اس میں راگ کی بنیاد مدھم لے ٹیمپو اور تانوں کی نرمی سننے والے کو ٹھہرنے پر مجبور کر دیتی ہے رفیع صاحب کی آواز میں مید مر کی گمک اور کھنک اس مہارت سے آتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کلاسیکل گوا محفل موسیقی میں بیٹھ کر گنگنا رہا ہو رفیع صاحب کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کلاسیکی موسیقی کو مشکل نہیں بناتے تھے بلکہ عام سامع کے دل تک پہنچا دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ یہ گیت خواص ہی نہیں عوام میں بھی مقبول ہوا گیت کا موضوع لوک محبت سے روحانی عشق تک اس گیت کا مرکزی خیال صرف دنیاوی محبت نہیں بلکہ ازل کی محبت ہے شاعر محبوب کو یاد کرتے ہوئے اسے پکار رہا ہے لیکن یہ پکار صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک روح کی دوسری روح کو آواز ہے چاند اور چکوری چاند چکوری کی پریم کہانی پریم جگت میں ہے سب سے پرانی چکوری پرندہ چاند کی عاشق سمجھا جاتا ہے وہ پوری رات چاند کو دیکھتا رہتا ہے مگر پا نہیں سکتا یہاں شاعر کہتا ہے کہ میری محبت بھی ویسی ہی ہے دیکھ سکتا ہوں محسوس کر سکتا ہوں مگر پا نہیں سکتا رادھا اور کرشن کی علامت ہم بھی ملے تھے کبھی جمنا کنارے رادھا کشن تھے کبھی نام ہمارے یہاں محبت کو رادھے کرشن کے عشق سے جوڑا گیا ہے بے صغیر کی روایت میں رادھا کرشن کی محبت صرف رومانوی نہیں بلکہ روحانی اتحاد کی علامت ہے یعنی بندہ اور خدا کا تعلق اس شعر میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ محبت صرف اس زندگی کی نہیں بلکہ پچھلے جنموں سے جاری ایک لازوال رشتہ ہے جدائی کا درد ترسے گی کب تک پیاسی نظر آ برسے گی کب میرے آنگن بدریا یہاں انتظار اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے محبوب کے بغیر زندگی بنجر زمین بن جاتی ہے اور محبوب کی آمد بارش کی طرح ہے جو روح کو تازگی بخشتی ہے معاشرتی بندھنوں سے بغاوت چھوڑ کے آجا توڑ کے آجا دنیا کی ہر رنت رے یہ مصرعہ بہت گہرا ہے شاعر کہتا ہے محبت رسم و رواج کی پابند نہیں ہوتی حقیقی عشق معاشرتی دیواروں کو نہیں مانتا یہ خیال صوفی شاعری سے بہت قریب ہے جہاں عشق کو خدا تک پہنچنے کا راستہ سمجھا جاتا ہے رفیع صاحب کی گائیکی کا کمال اس گیت میں رفیع صاحب نے جو نرمی سوز اور پاکیزگی پیدا کی ہے وہ غیر معمولی ہے آواز میں نہ چیخ ہے نہ دکھو ہر لفظ واضح ہر سوار درست جذبات مکمل قابو میں سننے والا محسوس کرتا ہے جیسے گلوکار نہیں بلکہ ایک عاشق بیٹھا اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہو گیت کی ادبی اور روحانی اہمیت یہ نغمہ 3 سطحوں پر کام کرتا ہے رومانوی محبت محبوب کی یاد اور انتظار لوک روایت چاند چکوری رادھا کرشن روحانی عشق انسان اور خدا کا تعلق اسی لیے یہ گیت صرف فلمی نہیں رہا بلکہ محفل موسیقی اور کلاسیکی ذوق رکھنے والوں میں بھی مقبول ہوا
او میرے متوا میرے میترے محمد رفیع کے ان نغمات میں شامل ہے جو وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوئے بلکہ اور قیمتی ہو گئے۔ اس میں موسیقی کی لطافت، شاعری کی خوبصورتی اور آواز کی پاکیزگی ایک ساتھ جمع ہو گئی ہے۔ یہ گیت ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی موسیقی وہ ہوتی ہے جو کان سے گزر کر سیدھا دل میں اتر جائے۔ محمد رفیع کی آواز نے اس نغمے کو صرف مقبول نہیں بنایا بلکہ اسے کلاسیکی موسیقی کی روایت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں، شکریہ، ہمیشہ مسکراتے رہیے، اللہ نگہبان۔